بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا درس جاری و ساری ہے، اور ہم متعلقات النصوص پڑھ رہے تھے، یعنی وہ چیزیں جن کے ساتھ نص کا تعلق ہے۔ تو یہ ٹوٹل چار ہیں: دلالت النص، اشارت النص، اور عبارت النص، اور آخری آج پڑھیں گے اقتضاء النص۔ تو جو اصل میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقدر، ایک ہوتا ہے محذوف، اور ایک ہوتا ہے مقتدا۔ یہ حاشیہ نمبر آپ 2 کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پر یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ اصل میں تین چیزیں ہوتی ہیں: مقدر، محذوف اور مقتدا۔ جو مقدر ہوتا ہے نا، اس مقدر کے اندر یہ تینوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو جن کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے۔ جو مقدر ہوتا ہے اس کو کلام کے اندر بولا نہیں جاتا۔ اسی طرح جو محذوف ہوتا ہے اس کا بھی تکلم کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس کا تکلم نہیں ہوتا، اس کو بولا نہیں جاتا۔ اسی طرح مقتدا جو ہوتا ہے وہ بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو منطوق نہیں ہوتی، یعنی اس کو بولا نہیں جاتا، اس کو سمجھا جاتا ہے بس، وہ کلام کے اندر موجود نہیں ہوتی الفاظ کے طور پر۔ تو جو پہلی ہے مقدر، اس کا تعلق لغت، شرع اور عقل کے اعتبار سے ہے کہ لغوی طور پر ہمیں کوئی چیز مقدر ماننی پڑتی ہے، یا پھر شرعی طور پر کوئی چیز مقدر ماننی پڑتی ہے، یا پھر عقلی طور پر کوئی چیز مقدر ماننی پڑتی ہے، تاکہ کلام جو آ رہا ہے وہ درست ہو جائے۔ اور جو محذوف ہوتا ہے تو اس کا تعلق لغت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پر لغوی طور پر معنی درست نہیں بن رہی ہوتی تو ہم کوئی لفظ محذوف مانتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ کلام درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا ہے مقتدا، تو اس کا تعلق عقل اور شرع کے ساتھ ہے کہ شرعی طور پر کوئی معنی، کوئی کلام درست نہیں بن رہا ہوتا، یا عقلی طور پر کوئی کلام، کوئی بات درست نہیں بن رہی ہوتی تو ہم اس کا مقتدا نکالتے ہیں، تو مقتدا کی وجہ سے وہ کلام درست ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو مقتدا ہوتا ہے وہ کلام کے اندر الفاظ کے طور پر موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سمجھا جاتا ہے تاکہ کلام شرعی طور پر اور عقلی طور پر درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہی کہتے ہیں وہ عمل مقتدا، تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اقتدا سے، یعنی وہ چیز جو نص سے ثابت ہو، نص کے تقاضے کے ساتھ ثابت ہو۔ نیچے لکھا ہوا ہے الثابت باقتداء النص، کہ جو اقتداء نص کے ساتھ ثابت ہو، یعنی نص جس بات کا اس کلام کا تقاضا پڑھیں گے تو آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ، یہ نص پر زیادہ ہوتا ہے۔ لا يتحقق معنی النص الا به، نص کی معنی متحقق نہیں ہوتی، نص کی معنی ثابت نہیں ہوتی سوائے اس کے، سوائے مقتدا کے، یعنی نص کی معنی ثابت تب ہوگی، نص مطلب کلام، کہ کلام کی بات ثابت تب ہوگی، متحقق تب ہوگی جب اس کا مقتدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز جو ہوگی جو جس کا یہ نص تقاضا کر رہا ہوگا، کأن النص اقتدا ہو، گویا کہ نص اس کا تقاضا کرے گا، مقتدا کا گویا کہ نص تقاضا کرے گا، لیصح فی نفسہ معنی، تاکہ فی نفس ہی اس کی معنی، مقتدا کی معنی اور نص کی معنی کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ مقتدا کی وجہ سے شرعی طور پر اور عقلی طور پر کلام کی معنی درست ہو جاتی ہے، اس لیے مقتدا نکالا جاتا ہے۔ تو یہی کہتے ہیں لیصح فی نفسہ معنی ہو، تاکہ فی نفس ہی اس کی معنی کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال آگے بیان کرتے ہیں۔ مثال ہو فی شرعیات، مقتدا کی شرعی احکامات کے اندر مثالیں کہ جیسے کہ قولہ، کسی شخص کا اپنی بیوی کو کہنا کہ انت طالق، تم طلاق والی ہو۔ تو یاد رکھیں جو بھی اسماء مشتقہ ہیں، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، تو ان کے اندر مصدری معنی پائی جاتی ہے۔ جیسے زید مارنے والا ہے، تو مارنے والا تب بنے گا نا جب اس کے اندر مارنے کی صفت پائی جائے گی۔
تو مصدر ان کے اندر پائی جاتی، جس طرح فعل کے اندر مصدری معنی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو اس مثال کے اندر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں انت طالقن، کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم طلاق والی ہو. انت طالقن، تو اب طالقن اس میں فاعل کا صیغہ ہے. فإن هذا نعت المرأة، یہ جو طالقن ہے نا، یہ مرأت کی، عورت کی کیا ہے؟ صفت ہے. کہ انت طالقن، تم طلاق والی ہو، یعنی یہ اس کی صفت ہے. تو اب کیا کریں گے؟ الا ان نعت یقتدی، مگر یہ کہ جو نعت ہے، جو صفت ہے، وہ تقاضا کرے گی مصدر کا. کیونکہ جو یہاں پر طالقن ہے، اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل یہ اسماء مشتقہ میں سے ہیں، تو یہ مصدر کا تقاضا کرے گی. فَكَأَنَّ الْمَصْدَرَ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْاقْتِدَاءِ، تو گویا کہ مصدر اقتدا کے طریقے پر یہاں پر موجود ہے. انت طالقن میں جو مصدر ہے وہ بطریق اقتدا، تقاضے کے طور پر یہاں پر مصدر کا ہونا ضروری ہے کہ یہاں پر مصدر ہوگی. تو جو کلام بنے گا وہ کلام اس طرح بنے گا کہ انت طالقن طلاقن، انت طالقن، انت طالقن طلاقن، یہ لکھا ہوا ہے. یعنی تم طلاق والی ہو، تو طلاقن جو ہوگی یہ اس کی مصدر ہوگی، اور طالقن یہ صفت بنے گی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی مثال دی. آگے دوسری مثال بیان کرتے ہیں. وَإِذَا قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، درہمن. کسی بندے نے کسی شخص کو کہا جس کے پاس غلام تھا، اس نے کہا کہ اپنے غلام کو میری طرف سے کیا کر دو؟ آزاد کر دو. اعتق عبدک، آزاد کرو اپنے غلام کو، عنی میری طرف سے، میری جانب سے، بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، 1000 درہم کے بدلے میں. یعنی میں تمہیں 1000 درہم دیتا ہوں، تم اپنے غلام کو آزاد کرو. تو کیا ہوگا؟ فقال اعتق، تو اب جس کے پاس غلام تھا اس بندے نے کہا کہ میں نے اس غلام کو کیا کیا؟ آزاد کیا. تو یقع العتق عن العامر، تو اب جو عتق کا حکم واقع ہوگا وہ عامر کی جانب سے ہوگا، جس نے حکم دیا تھا نا اس کو کہ یہ آزاد کرو، میں تمہیں 1000 درہم دیتا ہوں. تو اگر اس نے آزاد کیا، آزاد تو آقا نے کیا ہے نا کہ میں آزاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو عتق ہوگا، وہ آزاد کرنا ہوگا، تو وہ عامر کی وجہ سے ہوگا، عامر کی جانب سے ہوگا، کہ جس نے اس کو حکم دیا کہ تم آزاد کرو. کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر تقاضا اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ اس کی جانب سے ہو. فیجب علیہ الالف، تو اب اس عامر پر جس نے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا اس پر 1000 درہم لازم ہوں گے. ولو کان العامر نوا بہ کفارتی، کفارت بہل کفارت، اور اگر وہ جو عامر ہے جس نے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ اگر آزادی سے، غلام کو آزاد کرنے سے کفارے کی نیت کرے کہ میں جو اس کو کہہ رہا ہوں، یہ جو غلام آزاد ہو رہا ہے، تو یہ میں اپنے کفارے کے لیے اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں. تو یقع اما نوا، تو اب جس کی وہ نیت کر رہا ہے اس کے لیے وہ عتق ثابت ہوگا. کہ اگر اس نے روزہ توڑا ہے تو روزہ توڑنے کی وجہ سے بندے کو، غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کو آزاد کرنے کے وقت، حکم دینے کے وقت نیت کرتا ہے کہ میں اپنے روزے کے کفارے کے لیے یا پھر زہار کے کفارے کے لیے یہ غلام آزاد کرتا ہوں، تو وہ کفارہ کیا ہو جائے گا؟ واقع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وذالک لان قول، اب یہاں پر وجہ بتا رہے ہیں کہ آزاد تو اس شخص نے کیا ہے، اس غلام جس کی ملک میں تھا اس نے آزاد کیا ہے، لیکن آزاد جو ہے وہ عامر کی طرف سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. کیونکہ ذالک لان قولہ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جو عامر کا قول تھا نا کہ اعتق ہو عنی، اس غلام کو میری طرف سے آزاد کرو. ان قولہ، اس عامر کا قول یعنی حکم دینے والے کا جو قول تھا، اعتق ہو عنی، اس غلام کو میری جانب سے، میری طرف سے کیا کرو؟ آزاد کرو. بِأَلْفِ درہم، 1000 درہم کے بدلے. تو یہ جو قول ہے عامر کا، یہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، یقتدی معنی قولی ہی،
یہ اس کے اس قول کی معنی کا تقاضا کرتا ہے کہ بیعو عنی بألفن، کہ تم اس غلام کو مجھے 1000 درہم کے بدلے میں بیچو۔ اس نے کہا تھا کہ تم اس غلام کو میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے میں آزاد کرو۔ تو اب یہ جو کلام ہے نا، یہ کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اصل میں یہ تقاضا کر رہا ہے کہ بیعو، یہ غلام مجھے بیچ دو، بیعو عنی، مجھے بیچ دو، بے الفن، 1000 درہم کے بدلے میں، ثم کن وکیلی، پھر تم ہو جاؤ میرے وکیل، بالعتاق، آزاد کرنے کے، کہ یہ جو غلام ہے اس غلام کو مجھے بیچ دو، پھر تم وکیل ہو جاؤ، تم وکیل ہو جاؤ اس غلام کو آزاد کرنے کے۔ وکیل اس کو بولتے ہیں نا، کوئی کام کرنے کے لیے کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم میرا وکیل ہو، یہ کام کر دو۔ تو اب غلام آزاد کرنے کے لیے گویا کہ اس کو وکیل بنا رہا ہے، تو اب وکیل نے اس غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، فَأَعْتَقَهُ عَنِّي، تو اب اس نے جو ہے وہ میری طرف سے، فَأَعْتِقْهُ، یہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا، فَعَاتِقْهُ امر ہوگا کہ تم اس کو جو ہے وہ آزاد کر دو، میں تمہیں وکیل کرتا ہوں آزاد کرنے کا، تو تم اس کو آزاد کرو، انی، میری جانب سے۔ تو اس کا وہ جو قول تھا کہ آتق عبدک انی ب1000 درہم، تو یہ دراصل میں اس قول کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ فثبت ثبت یثبت البیع، ٹھیک ہے، بطریق الاقتداء فیثبت القبول کذالک، تو جو بیع ہوگی وہ اقتداء کے طریقے پر ثابت ہوگی، اور قبول بھی ثابت ہوگا اسی طرح، یعنی اقتداء کے طریقے پر۔ یعنی یہ جو کلام تھا وہ تقاضا کر رہا تھا کہ یہاں پر بیع ہو، تو بیع کا ہونا یہ مقتدا کے طور پر ہوگا، اقتداء النص کے طور پر ہوگا۔ اسی طرح جو قبول ہوگا جو کہ بیع کے اندر شرط ہے، تو وہ بھی اقتداء النص کے طور پر ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لأنہ رکن فی باب البیع، کیونکہ جو قبول ہے وہ بیع کے باب میں کیا ہے؟ رکن ہے، یعنی اگر قبول نہ ہو تو بیع نہیں ہوتی۔ رکن کسی بھی چیز کا وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز، وہ شے نہیں پائی جاتی۔ تو اب جو قبول ہوگا، یعنی ایجاب و قبول جو کہتے ہیں نا، میں یہ چیز بیچ رہا ہوں تو یہ ایجاب ہے، اور دوسرا کہے کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں، تو اس کا یہ کہنا کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں یہ قبول ہے۔ تو یہ بیع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے، اس کے بغیر بیع نہیں پائی جاتی۔ تو اقتداء النص کے طور پر یہاں پر وہ قبول بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے امام ابو یوسف کا قول بیان فرماتے ہیں کہ جو عتق ہوگا وہ عامر سے ہوگا، کہتے ہیں وَلِحَاذَا قَالَ ابو یوسف، اسی طرح امام ابو یوسف نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کہ اذا قال اعتق عبدك عني بغیر شيء، اگر کسی بندے نے کہا کہ تم اس غلام کو، اپنے غلام کو میری جانب سے بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی پیسوں کے تم اس کو آزاد کر دو، تو دوسرے نے کہا آتق تو میں نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تو اب یقع العتق عن العامر، اسی طرح جو عتق ہوگا، جو آزادی ہوگی، وہ عامر سے ہوگی، حکم دینے والے کی طرف سے ہوگی، وَيَكُونُ هَذَا مُقْتَدِيًا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيلِ، تو یہ ہبے اور توکیل کا تقاضا کرنے والی ہوگی۔ وَيَكُونُ هَذَا مقتدیاً، یہ تقاضا کرنے والی ہوگی ہبا کا اور توکیل کا، ولا يحتاج فيه القبول ولا يحتاج فيه الى القبض، اور اس میں یعنی ہبے کے اندر جو ہے وہ قبضے کی طرف محتاجی نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھ لیں، مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر کریں گے، ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ جو بیع ہوتی ہے نا، اس کے اندر قبول شرط ہوتا ہے،
لیکن جو ہبہ ہوتا ہے اس کے اندر ملکیت ہونا، تملیک میں آنا، مال میں آنا، یہ شرط نہیں ہوتا۔ تو بغیر قبضے کے جو ہے وہ ہبہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اگرچہ اس نے قبضہ نہیں کیا پھر بھی عامر کی طرف سے وہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آگے پڑھیں گے، اس کی مزید وضاحت اگلے درس کے اندر کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ انشاء السلام علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔